MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुबैना गैर शरई निकाह केस, अदालत ने पानी चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने एक सफ़े पर मुश्तमिल समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जेल सुप्रिटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन PTI की हाजिरी को यकीनी बनाएं। शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकूल फरीकैन को फराहम कर दी गई हैं। केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। करतारपुर में TDCP रिजॉर्ट बनाने का असूली फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब राजा जहांगीर अनवर ने मोहसिन नकवी को करतारपुर दर्शन रिजॉर्ट पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने करतारपुर दर्शन रिजॉर्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने करतारपुर राहदारी से मुंसलिक 50 कमरों के होटल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान से मजीद 2000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2376 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वतन लौटने वाले अफगान शहरियों में 703 मर्द, 415 खवातीन और 1285 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 114 गाड़ियों में 235 खानदानों की अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1, M2 और M3 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है और दौरान सफ़र फ्रॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने का कहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंटर बैंक में डॉलर मजीद सस्ता। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 352 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 352 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 65,802 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। रहीम यार खान में एमएल की तावन से शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ लाइफ स्टाइल की तकरीब मुनाकिद की। तकरीब में MS शेख ज़ैद हस्पताल आगा तौहीद, प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज सलीम लगारी, हफीज़ इकबाल सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आसिम सदीक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, चौधरी जावेद सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परवीन अकरम और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। जिसमें यह है कि रहीम यार खान चैम्बर, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और एमरा के जो हमारे ये सदर हैं, इन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे ज़्यादा इसका मकसद ये था कि हमारे जो इस वक्त लोग हैं वो बीमार हैं या वो हेल्थी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, मोबाइलों पे लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के लिए उनके पास बिल्कुल मौके नहीं हैं। आप ये देखें कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में फ़ुटबॉल था, हॉकी थी, स्क्वाश था, क्रिकेट था, अब सारे के सारे ग्राउंड वो बिल्कुल बेआबाद हो गए हैं और हस्पताल जो हैं वो भर गए हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर अवेयरनेस सेशन था। आज सब डॉक्टर साहबान ने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। बेसिकली इनका मकसद ये था कि हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे हम खाना खा के सो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा ये जंक्स फूड जो है ना, इसके ऊपर इन लोगों ने फोकस किया है कि जंक्स फूड जो है ना हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। और हमारा भी तमाम लोगों को ये पैगाम है कि अपनी जितना हो सके ना अपने लाइफस्टाइल के ऊपर जो है ना आप फोकस करें। आज एमरा की ताउन से शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने यहाँ जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल की जो एक कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में कि सिर्फ बीमारी ना हो तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो नहीं है, बल्कि बीमारी ना होना यानी फ़िज़िकली वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग और सोशल वेल बीइंग, यानी तीनों कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। जिसमें हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की हेड, डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज और साइकेट्री के हेड और मैंने खुद, ये तीनों ने हमने लेक्चर दिया ताकि हेल्दी जो लाइफस्टाइल है कि उसमें सिर्फ हेल्दी डाइट के अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज का होना, सोशल लाइफ का होना, इस पे भी स्ट्रेस किया जाए।
ہیڈ لائن اپنی جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گزشتہ ایک دہائی سے سی پی ڈی آئی پاکستان میں بجٹ سازی کے عمل کو ضلع سے وفاقی سطح تک بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سی پی ڈی آئی نے پاکستان میں بجٹ کی شفافیت کی صورتحال پر مبنی 2023 کی بین الاقوامی بہترین طرز عمل پر اپنی چوتھی رپورٹ جاری کر دی۔ اسی سلسلے میں گجرات کے مقامی ہوٹل میں سی پی ڈی آئی کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں محکمہ ایجوکیشن، محکمہ پاپولیشن ویلفیئر، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیمینار کی تفصیلات بتا رہے ہیں گجرات سے مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت گجرات میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ آفیسر عمر فاروق موجود ہیں۔ آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مصطفیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج NM5 ٹی وی کی ٹیم گجرات پہنچ چکی ہے، جہاں پہ بجٹ شفافیت پہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو چیف گیسٹ عمر فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں انہوں نے آج کیا سنا، کیا بولا اور کیا کچھ سیکھا اس سے۔ جی بہت شکریہ جی۔ آج ہمارا سلور سپون گجرات میں ایک بہت اچھا سیمینار ہوا، جس میں ہم بجٹ میں شفافیت کے بارے میں عوام کو اویئر کیا، عوام کو انفارم کیا، عوام کو بتایا کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں کچھ چینجز لا کے اور اس کو ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق ان لائن کر کے ہم بہت زیادہ بیٹر رزلٹس اچیو کر سکتے ہیں۔ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا ایک ایسٹیمیشن ہوتا ہے، جس میں ہم تعلیم کا تخمینہ رکھتے ہیں، صحت کا تخمینہ رکھتے ہیں، عام عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تخمینہ رکھتے ہیں، کم از کم مزدوری کتنی ہونی چاہیے، سول سرونٹس کی کیا سیلری ہونی چاہیے، اور انکم ٹیکس کیسے پے ہونا چاہیے، کس طرح پے کرنا چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکسنگ کیا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسنگ کیا ہے، اور یہ کس طرح عام عوام کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے۔ PSDP کیا ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ عوام الناس کی زندگی میں کیسے بہتری لاتے ہیں، روڈس نیٹ ورک کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، انفارمیشن نیٹ ورک کیسے لائے جا سکتے ہیں، اور اس بارے میں شفافیت کے لیے عوام میڈیا کو کیسے انوالو کرتی ہے، اداروں کا کیا کردار ہوتا ہے، اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے عوام الناس کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، سول سوسائٹی کے ممبر، میڈیا کے ممبر موجود تھے، اور وہ اس سیشن پہ ان کا جو رائے تھا، ان کا جو اوپینین تھا، بڑا ہی سازگار تھا، بڑا ہی مثبت تھا، اور وہ اس بجٹ میں تبدیلی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یوز کا استعمال چاہتے ہیں، ہر پینی کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بجٹ ان تک یہ رسائی کو یقینی بناتا ہے۔ اور اس سارے سیشن کا مقصد عوام الناس کو انفارمیشن اور آگاہی دینا تھا، اور وہ اس کو ہم نے بترجہ اتم دینے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سیشن کو منعقد کرنے کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور CPD کی جو ٹیم ہے، اسپیشلی راجہ نوبہار صاحب جو جیلم سے آئے ہیں، ان کے رول کو سراہتا ہوں۔ ایسے سیشن ہونے چاہیے اور عوام کو اپنی حقوق کے بارے میں مکمل آگاہی ملنی چاہیے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو جی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عمر فاروق صاحب کی یہ باتیں سنی۔ انہوں نے آج یہ CPDI کا جو بجٹ شفافیت پہ پروگرام گجرات میں ہوا ہے، اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا اس سے۔ آج جو انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے، الحمدللہ CPDI کی یہ جو آواز ہے یہ پورے پاکستان میں گونجے گی۔ زبیدہ خالق میموریل اسپتال تھورگوس کردو میں ملک کے مایہ ناز آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر شمیم بیگ کا ایک روزہ میڈیکل کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ اس کیمپ میں مریضوں کا مفت چیک اپ اور ادویات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر زبیدہ خالق میموریل کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سکندر حیات نے MM5 نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بہت سالوں سے کہ غریب آدمی کو دوائی کا ایکسیس ملے۔ اس میں زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 80% پاپولیشن اونچے پہاڑوں میں رہتی ہے، گاؤں میں، تو ٹرانسپورٹ کے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، بہت کم لوگ آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے علاج کی فیسلٹی بہت مشکل ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ حل نکالا کہ ہم نے 2 موبائل ہسپتال بنائے۔ ان ہسپتالوں میں کنسلٹیشن، انویسٹیگیشن اور ٹیسٹ وغیرہ اور یہ سب کر کے بیماری کا علاج معلوم کر کے ان کو ہم دوائیاں وغیرہ علاج کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان غریبوں کو
آنا نہیں پڑتا ہے خون کے ٹیسٹ کے لیے یا چھوٹی چیزوں کے لیے شہر آنا نہیں پڑتا ہے، جو وہ آ ہی نہیں سکتے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس طرح سے، اور یہ سلسلہ بہت کامیاب ہوا، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے۔ ہر سال ہم کوئی آلموسٹ 2 لاکھ مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں کمپلیٹ ان کے گھروں میں۔ ان کو ہسپتالوں میں اتنا فاصلہ طے کر کے پیسے خرچ کر کے آنا نہیں پڑتا، اور ویسے بھی وہ لوگ آ نہیں سکتے اس لیے کہ ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھے نا۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور فیسلٹی دیتے ہیں ان کو، ہم جتنی بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں ان کو ہم 6 ہفتے کا راشن پرووائڈ کرتے ہیں، خشک راشن، تیل، چاول، آٹا، دالیں، مسالے، چینی، چائے، اس قسم کی چیزیں۔ تو ان بیچاروں کا کم سے کم 2 مہینہ یہ یتیم فیملی کا وقت نکل جاتا ہے اس سے۔ تو اسی طرح سے ہم گوشت بھی بانٹتے ہیں، چونکہ ان جگہوں میں گوشت ہوتا نہیں اور بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور ان میں اکثر بچے بیچارے وہ سوکھے ہوئے، آپ اس گاؤں میں جا کے دیکھیں آپ حیران ہوں گے، میجارٹی لوگ پتلے اور بچے سوکھے ہوئے نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کے دودھ شود کا بندوبست کرے، کچھ کرے، انسٹیڈ آف یہ بڑے بڑے تعمیری منصوبے غریب کو ہیلپ نہیں کرتے، سمجھے نا۔ غریب کو دوائی چاہیے بیماری میں اور روٹی چاہیے بھوک سے بچنے کے لیے۔ تو ہم اپنے چھوٹے طریقے میں کوشش کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اس لیے یہ بالکل مفت ہوتا ہے۔ ہم کبھی کسی سے نہ آپریشن نہ کسی چیز کا کوئی چارج کرتے ہیں، دوائیاں بھی ملتی ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، جو کچھ ہم سے ہوتا ہے کرتے ہیں۔ سالانہ اسپورٹس کیلنڈر کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جہلم کیپٹن رائڈ سمیع اللہ فاروق کی زیر نگرانی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جہلم نے جہلم اور دینا میں انڈر 16 ایتھلیٹکس ٹرائلز کا انعقاد کیا۔ بہترین ایونٹ کے انعقاد پر تحصیل اسپورٹس آفیسر دینا عبدالرشید اور تحصیل اسپورٹس آفیسر جہلم محمد طارق کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تبلیغ الاسلام اسکول کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول دینا میں 9 ایونٹس کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ صحت مند معاشرے کے لیے اسپورٹس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ بالکل جی، ہمارے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل صاحب جو ہیں، ان کی ہی یہ زیر سرپرستی سارے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ یہ ایتھلیٹکس کا ایونٹ ہے جس میں بوائز اینڈ گرلز کے ڈیفرنٹ اسکول سے پرائیویٹ جو جنرل پبلک ہے انڈر 16 سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ پہلے انٹر تحصیل ہوا ہے، اب انٹر تحصیل میں سے اب یہاں سے جو بچے سلیکٹ ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ کو ریپریزنٹ کریں گے، اور وہ آگے فردر ڈویژن میں کھیلیں گے، اور ڈویژن میں سے ایک ٹیم بنے گی جو جا کے آل پنجاب کھیلیں گے۔ تو میں بتاتا چلوں اس میں ہمارے پاس 9 ایونٹ ہیں، 100 میٹر ہے، 200 میٹر ہے، 400 اور 800 میٹر ریس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ تھرو ہے، ہائی جمپ اور لانگ جمپ ہے۔ یہ ہمارے جو 9 ایونٹ ہے تقریباً آلموسٹ بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز میں بچے ہم جو ہے ان ایونٹس میں ایک ایک بچہ سلیکٹ کریں گے، اور یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہے۔ ہمارے ڈی جی صاحب کا یہ ایک وہ موٹو لے کے چلے ہیں، وہ ایک ان کا موقف ہے کہ وہ اسپورٹس کو بہترین کرنا چاہ رہے ہیں اوور آل دا پنجاب میں۔ تو اسی سلسلے میں ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ہم نے کلبز جو ہیں وہ بھی رجسٹر کیے ہیں۔ ان کلبز میں سے بھی بچے ماشاءاللہ جتنے بھی اچھے نکلتے ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی ادارے میں، کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن میں وہ آگے ریپرزینٹیو ہوں گے۔ 92 نیوز UK کی 6ٹی سالگرہ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں منعقد ہوئی۔ برطانیہ میں پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان پریس کلب لندن کے وفد نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ وفد کی سربراہی پاکستان پریس کلب لندن کے سرپرست اعلیٰ چودھری افضل نے کی، جبکہ دیگر عہدیداروں میں سینئر نائب صدر اور ABN نیوز کے بیورو چیف UK چودھری تبریز اورا، جنرل سیکرٹری نوید چودھری، جوائنٹ سیکرٹری اور چلتا ٹی وی کے بیورو چیف صغیر بھٹی، نائب صدر اور 92 نیوز سے سلیم صابری، سینیٹر ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر اور روزنامہ اوصاف UK کے ایڈیٹر چودھری اعجاز احمد شامل تھے۔ برطانیہ بھر سے دیگر سینئر صحافی جن میں سینئر تجزیہ نگار نسیم صدیقی، سینئر صحافی اور پاکستان پریس کلب UK انٹرنیشنل کے صدر شوکت دار، انٹرنیشنل پاکستانی جرنلسٹ آرگنائزیشن کے صدر ودود مشتاق، پاکستان پریس کلب UK کے نائب صدر راجہ مسرت اقبال، GTV کے بیورو چیف سید سبطین علی، دنیا نیوز سے ساجد عزیز، SCTV کے CEO اسد نواز،
MM5 टीवी के ब्यूरो चीफ कैसर चौधरी, 92 न्यूज़ से वसीम कासमी, इस्लाम चैनल से फ़ारूक शमसी, UK1 टीवी के CEO नकीब राजा, रोज़नामा धनक लंदन की चीफ ऑडिटर सईदा कोसर मुनव्वर समेत दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन के प्रेस मिनिस्टर अली नवाज मलिक और डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अजीज़ भी शरीक हुए। तकरीब में काउंसलर्स, मेयर्स, कारोबारी, सियासी और समाजी अफराद समेत कम्युनिटी के अहम अफराद भी शरीक हुए। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी पर शुरका को एजाज़ी अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में तमाम अफराद ने खड़े होकर पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के ओहदेदारों ने 92 न्यूज़ UK के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान और ईस्ट लंदन के इंचार्ज सलीम साबरी को 92 न्यूज़ को UK में 6 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। तकरीब के अख्ताम पर बरतानिया के मारूफ कवाल नफीस इरफान ने परफॉर्म करके समा बांध दिया। लीला डेवल कैरिजवे के फंड बंद होने की वजह से अवाम सरापा एहतजाज। तहसील पिंड दादर खान के अवाम ने पुरअमन एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील कर रहे हैं रोड के फंड बहाल किए जाएं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं उल्फत बलोच से, जो इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं। जी उल्फत, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ तहसील पिंड दादर खान के इलाका टोपा में, जहाँ तहसील पिंड दादर खान के सारी आवाम डुअल कैरेज के फंड बंद होने की वजह से रोड को ब्लॉक किए हुए और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ इस टाइम मौजूद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करा रहे हैं। जी, आज ड्यूल कैरेज वे के फंड बंद होने की वजह से पूरी तहसील पिंड दादर खान के लोग जो हैं वो आज सड़कों पर हैं। पूरी तहसील पिंड दादर खान में पहिया जाम है और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ये उलमाए कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब, मुफ्ती बशीर करम साहब, उनकी कॉल पर आवाम जो है आज वो बाहर निकले हैं अपने हकूक़ हासिल करने के लिए। 15 दिसंबर को कोई ऐलान ना किया गया हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स का, तो इसके बाद मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद और जेलम से GT रोड भी ब्लॉक की जा से जो जेलम तक ये जो डबल रोड बन रही है, इसके जो फंड हैं वो रोक दिए गए हैं। इन फंड्स को बहाल करवाने के लिए अहलियान टोबा और तहसील पिंड दादर खान के तमाम लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तमाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, हर तबका है ज़िंदगी के लोग जो इससे मुतासिर हैं। तो हमारा ये तमाम इदारों से और बिलखसूस जो इस रोड की कमेटी है, FWO के जो DG हैं, उनसे भी हमारा ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द हमारा जो ये सड़क का मुतालबा है इसे पूरा करके काम शुरू किया जाए, ताकि FWO DG से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इस डुअल कैरेज लीला डुअल कैरेज के फ़ंड्स फौरी बहाल किया जाएँ ताकि आवाम सुख का सांस लें। उन रोड के ख़राब होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।